السلام علیکم کلاس 8 آج ہم اپنا دوسرا جو ہے وہ سبق شروع کر رہے ہیں اردو کا. اردو کی کتاب نکال لیجئے اور کھول لیجئے صفحہ نمبر 7. سبق ہے احترام انسانیت. اب میں یہاں سے پڑھتی جاؤں گی اور جو آپ کے مشکل الفاظ ہیں اسے آپ نے جو ہے وہ خط کشیدہ کر لینا ہے اور اس کے معنی لکھ لینے ہیں کیونکہ اس کو آپ نے اپنی پھر کاپی میں کرنا ہے. اور ادھر آپ کی جو فرنگ آخر میں اپنی آپ کی بک میں ہے ان معنی کو کنفرم کیجیے گا اور صحیح طریقے سے اپنی کاپی میں کیجیے گا جس طرح آپ 6 اور 7 میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب میں پڑھ رہی ہوں یہاں سے. انسان اشرف المخلوقات ہے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے حسین اور عظیم تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم کے علاوہ بھی بہت سی اعلیٰ صفات عطا کی ہیں. عقل سلیم کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ ذہن, سلیم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی, اور عقل تو آپ کو پتہ ہے یعنی جو آسان معنی ہیں وہ اعلیٰ ذہن آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن سلامتی والی جو ہے وہ عقل جو صحیح سالم ہو. اور صفات کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں. تو عقل سلیم کے علاوہ بھی بہت سی اعلیٰ صفات اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں. ان میں ایک ادب و احترام بھی ہے, یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ادب و احترام سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ ڈالا ہے, ادب و احترام, تمیز, تہذیب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہے. جبھی تو جانوروں سے ہم فرق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے, ورنہ اگر ادب و احترام نہ ہو تو پھر وہ جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ان میں جو اعلیٰ صفات اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں اس میں ایک صفت جو ہے وہ ادب و احترام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایثار, فطرت کا مطلب ہوتا ہے قدرتی طور پر کوئی چیز ہو تو وہ فطرت کہلاتی ہے. اور قدرتی طور پر یہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا, یہ کسی بھی ڈیوائس میں ہم کہتے ہیں نا بلٹ ان, یعنی پہلے ہی جب بن کے آئی ہے وہ چیز تو اس کے اندر موجود ہے یہ. تو اسی طریقے سے ہماری فطرت میں ہماری قدرتی طور پر ہمارے اندر ایثار کا جذبہ یعنی قربانی دینے کا جذبہ, محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے. یہی جذبہ انسانیت کہلاتا ہے. یعنی کسی کے اندر ایثار ہو یعنی اپنی تکلیف اور اپنی ضرورت کے باوجود کسی کو اپنی چیز دے دینا یا اپنی کوئی چیز قربان کر دینا. ایثار اور پھر محبت اور ہمدردی کا جذبہ یہ اگر کسی کے اندر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ واقعی وہ انسان ہے, اور یہی جذبہ انسانیت کہلاتا ہے. احترام انسانیت سے مراد یہ کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق, رنگ و نسل, بلا امتیاز, مذہب و ملت احترام کرے. احترام انسانیت سے کیا مراد ہے؟ ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق رنگ و نسل, یعنی کیا رنگ ہے, کیا نسل ہے, ذات پات یہ ہمارے یہاں نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی اور فرقے سے ہیں یا کسی اور ذات سے ہیں. جیسے اب ہندوؤں کے ہاں ذات پات کا نظام ہے کہ یہ جو ہے وہ اچھوت ہیں اور اس طرح کے ہیں, اور یہ جو ہے وہ بڑے اونچے درجے کے جو ہے وہ ہندو ہیں. ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں سب انسان کے اللہ کی نظر میں برابر ہے. تو بلا تفریق رنگ و نسل. اب جیسے صرف اور صرف جو ہے وہ ہندو معاشرے میں نہیں ہے یہ چیز کہ جو ہے وہ ذات پات کا نظام اور رنگ و نسل کے ڈفرینسز, یہ امریکہ میں بھی ہیں. اور اس وقت بھی تو بہت زبردست قسم کے کالوں اور جو ہے وہ یعنی افریقنز اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کلیشز چل رہے ہیں. حالانکہ جو امریکہ میں شہریت رکھتا ہے چاہے وہ کالا ہے یا گورا ہے, لیکن اس کی جو ہے وہ احترام ہونا چاہیے, وہ بھی انسان ہے. لیکن جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے, یہ صدیوں سے ان کے ساتھ اس طرح کا فرق جو ہے وہ ہوتا ہے. یعنی گورے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ اونچے درجے کا سمجھتے ہیں اور کالوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں, چاہے جرمنز ہوں یا فرینچ ہوں یا جو ہے وہ برطانیہ کے ہوں. یہ اپنے آپ کو بڑا سویلائزڈ کہتے ہیں, لیکن ان کے یہاں کوئی ایسی سویلائزیشن ہے نہیں, ایسے کوئی تہذیب یافتہ ہے نہیں. یہ تو ان کے پاس بال و دولت جو نظر آ رہا ہے اور یہ دکھاوا کرتے ہیں, لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اسی طرح کے ڈفرینسز رکھتے ہیں, اسی طرح کی تفریق رکھتے ہیں. اور پرانے زمانے میں تو ان کی جو کالوں کی بسیں الگ ہوا کرتی تھی اور گوروں کی بسیں الگ ہوا کرتی تھی, اور کالے گورے کی بس میں بیٹھ نہیں سکتے تھے, اور اگر کوئی ضرورت کے تحت بیٹھ جاتا تھا تو اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا. اور اسی طریقے سے اب بھی ان کے یہاں جو ہے وہ جس کو کالے کو جو ہے وہ مارنا چاہے وہ مار دیتے ہیں, ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بنتا, ان کو کوئی پکڑا نہیں جاتا. اور ان کے جو جیلیں ہیں اس میں اگر کوئی کالے کو یہ پکڑ لیتے ہیں تو اگر پولیس والا مار دے تو کوئی پرسانے حال نہیں ہے. اور ابھی بھی جو ہوا ہے اس کی گردن پہ جو ہے وہ اپنی ٹانگ رکھ کے گھٹنا رکھ کے بیٹھ گیا, اس پہ دم نکل گیا اس کا, تو کوئی وہ جو ہے وہ اس کا پوچھنے والا نہیں ہے. وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, لیکن یہ انگریزوں کے اندر بھی یہ تمام تفریق ہے رنگ و نسل کی اور ان تمام چیزوں کی ذات پات کی, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ ڈیل کرتے ہیں. یہودیوں میں بھی یہی ہے. یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں, باقی تمام انسانوں کو جو ہے وہ جنڈائلز اور گویمز یعنی نان جوئش کہتے ہیں, اور پھر وہ ان کو وہ حیثیت نہیں دیتے انسانوں والی.
یہ یہودی بھی کرتے ہیں، تمام معاشروں میں یہ سب کچھ ہے. صرف اسلام ہے جو بلا امتیاز تمام انسانوں کو جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد لیتے ہیں اور سب کو برابر سمجھتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو اسلام پر چلنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جس کے اندر تقویٰ ہو، اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ بہترین ہے اور عزت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، سورہ حجرات میں نے آپ لوگوں کو کئی مرتبہ درس میں سنائی ہے، اور سورہ حجرات میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رنگ اور نسل اور یہ سب کچھ رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو اونچا نیچا کرو. یہ فرق جو اللہ تعالیٰ، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کس سے بنائے گئے تھے؟ مٹی سے بنائے گئے تھے. اور یہ جو ہم نے رنگ و نسل اور یہ تمام چیزوں کا فرق رکھا ہے صرف پہچان کے لیے، ورنہ اگر سارے کے سارے ایک ہی شکل کے اور سارے کے سارے ایک ہی رنگ کے ہوتے تو پہچانتے کیسے؟ تو اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ سب برابر ہیں، اور سب سے بہترین تم میں وہ ہے جو تقویٰ پر ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. یہی وجہ اقبال کہتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. محمود بادشاہ تھا اور ایاز اس کا غلام تھا. تو جب مسجد میں ہمارے یہاں سب کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی بادشاہ نہیں ہوتا اور کوئی جو ہے وہ غلام یا ان کا کام کرنے والا یا وزیر نہیں ہوتا. سب اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ برابر ہے. تو احترام انسانیت سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا امتیاز مذہب و ملت، کسی بھی مذہب سے کوئی شخص تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی ملت سے تعلق رکھتا ہے. ملت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کوئی گروپ ہو جو ایک جو ہے وہ مذہب کو ماننے والا ہو اور ایک طریقے پر چلنے والا ہو، وہ ملت کہلاتی ہے. اور بلا امتیاز، امتیاز کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنا، یعنی تمیز کرنا، فرق کرنا، الگ الگ کر دینا. تو بلا امتیاز مذہب و ملت جو ہے وہ احترام کرے، یہ احترام انسانیت ہے، اور سب سے محبت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق سے محبت اور ان کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی ہمیں حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی محبت اس طرح ڈالی ہے. تو اگر ہم یہ تمام محبتیں ختم کر دیں اور لوگوں کا احترام و ادب اپنے اندر سے نکال دیں تو پھر وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں رہے گا. بنیادی حقوق کے اعتبار سے تمام انسان کیا ہیں؟ برابر ہے. یعنی جو ہمارے بنیادی ابتدائی حقوق ہیں اس میں تمام انسان کیا ہیں؟ برابر ہیں. دین اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے. علم بردار کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا اٹھانے والا، یعنی امن و سلامتی کا جھنڈا جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں. امن و سلامتی پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ تفریق کو ختم نہ کیا جائے، سارے انسانوں کو برابر نہ لیا جائے، سب کو انسان نہ لیا جائے. یہ صرف اور صرف دین اسلام ہے جو تمام انسانوں کو انسانی لیول پر تو برابر سمجھتا ہے. اب اگر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مذہبی حوالے سے بھی کیا ہے؟ برابر ہیں. کوئی جو ہے وہ کسی سے برتر نہیں ہے، اور برتری صرف کس پر ہے؟ تقویٰ کی بنیاد پر ہے. یعنی ویلیو کس کو ملے گی؟ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. تو دین اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے. یعنی امن و سلامتی کا اصل جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور دین اسلام اس کا جو ہے وہ اس جھنڈے کا علم بردار ہے. اسی لیے یہ احترام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. اس زمن کا مطلب ہوتا ہے اس بارے میں یا اس سلسلے میں قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے. سرچشمہ کا مطلب مرکز، جہاں سے اصل چیز ہمیں حاصل ہو وہ سرچشمہ کہلاتی ہے. اس زمن میں قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے. یعنی اس معاملے میں جو ہدایت قرآن مجید نے دی ہے، جو رہنمائی قرآن مجید نے دی ہے، وہ سب سے بڑی بہترین یعنی مرکزی ہدایت ہے، یہ جس نے انسانی زندگی کی عزت قائم کی اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا. اور اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے قرآن مجید میں کہ اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، اس میں مسلمان کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں. اس معاملے میں ایک انسان کو کسی نے قتل کیا ناحق تو اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا. یعنی قیامت والے دن پھر اس کی سزا اتنی بڑی ہوگی تمام انسانوں کے برابر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو زندگی دی ہے، تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی جان لے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو پوری انسانیت کو قتل کیا. اور یہ بھی فرمایا کہ کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ احترام انسانیت کا سبق ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے. اسی وجہ سے امن و سلامتی کا جو اصل علم بردار ہے وہ اسلام ہی ہے. اسلام نافذ ہو جائے گا پوری دنیا میں تبھی امن و سلامتی قائم ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی دوسرا معاشرہ یا کوئی دوسرا جو ہے مذہب اس بات کو قائم نہیں کر سکتا، امن و سلامتی قائم نہیں کر سکتا. اور یہ امن و سلامتی مسلم معاشرے میں بھی ہمیں نظر یوں نہیں آتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے نہیں ہیں. قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ نظر آئے گا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات اور حسن کردار سے انسانیت کا احترام کرنا سکھایا ہے.
حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی تعظیم کا جو درس دیا ہے اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. نظیر یعنی مثال نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارا رب ایک ہی ہے. تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ کا مالک ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اور نہ کوئی اجمی عربی کے مقابلے میں برتر ہے. اجمی کا مطلب ہے غیر عرب. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حوالے سے کیا بات کہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارا رب ایک ہی ہے، یعنی تمام انسانوں کے حوالے سے ہی ہے تمہارا رب ایک ہی ہے. تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی کا مالک ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر یعنی غیر عرب پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اور نہ کوئی اجمی عربی کے مقابلے میں برتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھا جائے، ذات مبارکہ کو دیکھا جائے، تو حسن اخلاق یعنی اخلاق، حسن کا مطلب ہوتا ہے بہت بلند اور خوبصورت اخلاق. تو حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ آپ کو کس میں نظر آئے گا؟ حضرت پاک کی ذات میں نظر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور کسی کی مدد کرنے میں کبھی کافر و مشرک و مسلمان میں امتیاز نہ برتا، فرق نہ کیا. یعنی جس کو مدد کی ضرورت ہوئی، چاہے وہ کافر ہوا، چاہے وہ مشرک ہوا، چاہے وہ منافق ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی مدد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترامی انسانیت کا پیکر عظیم ہے. پیکر عظیم یعنی بلند رتبے پر عظیم شخصیت کے مالک ہیں. پیکر یعنی مکمل طور پر کوئی بلند درجے پر فائز ہو جائے، تو پیکر عظیم ہیں آپ. شہر طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تشریف لے گئے تو طائف کے سرداروں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھروں کی بارش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. لہو لہان یعنی خون سے لت پت ہو گئے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک تک بھی خون آ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، یعنی تمام عالم پر، تمام انسانوں اور تمام چرند پرند پر بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رحم و کرم کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترامی انسانیت کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا. آپ کو یہ واقعہ پتہ ہی ہوگا، طائف میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے اور یہ سب کچھ ہوا تو پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ حضرت پاک کے پاس آئے تھے اور فرمایا کہ آپ کو جو یہاں تکلیف ہوئی ہے اور آپ کو جو یہ لوگوں نے جواب دیا ہے وہ اللہ نے سن لیا ہے، آپ اس پہاڑ کے فرشتے کو جو حکم دیں گے یہ آپ کی بات مانے گا. تو اس نے کہا کہ آپ اگر مجھے حکم دیں تو میں یہ پہاڑوں کو ملا کر ان کو سرما بنا دوں، پیس دوں ان لوگوں کو جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے. تو حضرت پاک نے فرمایا کہ نہیں، حالانکہ اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ایک دفعہ کہ حضرت پاک صلی جنگ احد سے بھی زیادہ کوئی دن سخت آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، طائف کا دن. اور اس وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین بھی تھے، دل برداشتہ تھے، تکلیف میں بے انتہا تھے. لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا پتہ ان کے آگے نسلیں ایک اللہ تعالیٰ کو، یعنی حضرت پاک کو امید تھی کہ ان کی آگے نسلیں ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والی ہوں. ان کی پشت سے یعنی طائف والوں کی پشت سے ایسی نسلیں نکلیں جو ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والی ہوں اور شرک نہ کرنے والی ہوں. تو حضرت پاک نے انہیں منع کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، اور انہیں معاف کر دیا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت پاک واقعی بہت بلند درجے کے شخصیت کے مالک تھے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا کیا کہ انہیں معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر دشمن سے گن کر بدلے لے سکتے تھے، لیکن رحمت دو جہاں نے اس موقع پر بھی احترامی انسانی کی عظیم مثال قائم کی اور کسی سے بدلہ نہ لیا بلکہ عام معافی کا اعلان کیا. حالانکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سب سہمے ہوئے کھڑے ہوئے تھے کہ اب حضرت پاک کیا کریں گے ان کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. اور ایون یہ بھی ہم پڑھتے ہیں اور درس میں بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ابو سفیان احد کی جنگ میں اتنے بڑے دشمن تھے اور کیا کچھ ہوا پیچھے، لیکن پھر بھی ابو سفیان کے گھر کو امن کی جگہ بنایا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امن ہے، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اسے بھی امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ہے. تو یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ رویہ ہمیں نظر آتا ہے. اور ظاہر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر
بھی بہت سارے. اصل میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہی تھی جس سے اسلام سب سے زیادہ پھیلا ہے. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ ایک تیز برس میں جن کی اپنی شخصیتیں بہت اچھی تھی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ ملتے تھے تو فوراً اسلام قبول کرتے تھے, اور جن کی شخصیتوں میں خرابی تھی انہیں ذرا ٹائم لگا. تو فتح مکہ پر تو جوق در جوق پورے گروپس نے آ کے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانی کا درس دیتے ہوئے لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی. لونڈی اور غلام کون ہوتے تھے؟ جنگوں میں جو خواتین اور مرد قیدی ہوتے تھے وہ لونڈی اور غلام کہلاتے تھے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ جو بچے اغوا ہو جاتے تھے یا جو خواتین اس طرح جو ہے وہ اغوا ہو جاتی تھیں یا جنگوں میں آتی تھیں انہیں بیچا بھی جاتا تھا تو وہ لونڈی اور غلام بنتی تھی. یعنی جیسے کوئی ہم سامان خرید کر لے کر آتے ہیں, اپنے واشنگ مشین لا رہے ہیں, فریج لا رہے ہیں, چیزیں لے کر آ رہے ہیں, بکری یا جانور کوئی خرید کر لے کر آ رہے ہیں, تو جس طرح ہم اس کے مالک ہوتے ہیں اس طرح وہ خریدنے والا ان کا مالک ہوتا تھا اور جس طرح چاہتا تھا سلوک کرتا تھا. جیسے اگر ہم کوئی بکری خرید کر لے کر آئے ہیں, اب وہ بکری جو ہے وہ کوئی شخص ذبح کرے اور کھا لے تو کوئی دوسرا اسے کوئی پوچھے گا کہ بھئی آپ نے بکری کیوں ذبح کی, تو کہے گا بھئی میری تھی, میں نے چاہ تو ذبح کر دی, کھا لیا اس کو. تو یہ لوگ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے تھے کہ کام کے لیے ان کو خرید کر لے کر آتے تھے اور پھر وہ کہیں جا نہیں سکتا تھا. کیوں نہیں جا سکتا تھا؟ کہ اس نے اس کی پیمنٹ کی ہے, پیسہ دیا ہے جس سے اس کو خریدا ہے. تو اور وہ اتنے پاورفل ہوتے تھے کہ وہ اگر کہیں بھاگ بھی جائے تو وہ پکڑ کے واپس لے آتے تھے کہ میں رہنا یہی ہے. اور پھر جس طرح پوری رات کام کروایا, پورے دن کام کروایا, جیسے کام کرے وہ ان کا آقا ہوتا تھا. جو چاہے جیسے جیسا چاہے رکھیں, کھانے کو دیں نہیں دیں, کپڑا دیں نہ دیں, یہ ان کے رویے ہوتے تھے لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ. یہ رویہ ہوتا تھا ان کا. تو دین اسلام جب آیا ہے تو پھر دین اسلام نے جو ہے وہ یہ چیز رکھی کہ ہر جو گناہ تمہارا ہوا ہے, بہت سارے ایسے گناہ جو ہو جاتے ہیں, یعنی روزے قضا کیے یا اور جو ہے وہ غلطیاں ہوئیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی کہ جو ہے وہ اتنے غلام کو آزاد کرو. غلاموں کو آزاد کرنے کی جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوا. اور لوگ پھر کیا کرتے تھے کہ جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ پھر اس کے مالک کو اس کی پیمنٹ کرتے تھے اور پھر اس کو آزاد کرتے تھے. اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت جو ہے وہ آگے بڑھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جس طرح جو ہے وہ آزاد کروایا, اور جو امیہ ابن خلف نے امیہ ابن خلف کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ, تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پیمنٹ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی ہے وہ پیمنٹ کی ہے کہ جو امیہ ابن خلف نے مانگا, جتنا پیسہ مانگا وہ دیا ہے اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا. تو یہ جو اب غلاموں اور لونڈیوں کا سلسلہ جو ختم ہوا ہے وہ دین اسلام کے بعد ختم ہوا ہے کہ لوگوں نے پھر دین اسلام کے ماننے والوں نے پھر انہیں آزاد کروایا ہے اور پھر ان کی وہی حیثیت کروانے کی کوشش کی ہے. اور یہ سلسلہ اس طرح کیا ہوا ہے تقریباً اب ختم ہو گیا ہے. ہمیں لونڈی غلام نظر نہیں آتے, لیکن اس وقت تو یہ لونڈی غلام کا جو ہے وہ ہوا کرتے تھے. تو حضرت پاک ہم یہ درس دیتے تھے کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو. اب اگر تمہارے پاس ہے بھی تو ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام سے بھی ترش لہجے میں بات نہ کی, یعنی ترش لہجے میں سخت غصے والے آواز میں بات کبھی نہیں کی غلاموں سے اور لونڈیوں سے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے حلقے میں تشریف فرماتے کہ مدینے کی ایک غریب لونڈی آئی اور کہنے لگی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. غریب تھی اور لونڈی تھی. لونڈی اور غلاموں کی معاشرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس وقت. ان کی تو مطلب یہ کہ اگر کوئی جس طرح انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے تو اس طرح کوئی بات سنتا بھی نہیں تھا ان کی. لیکن اس نے آ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس لونڈی کی بات سنی. معاشرے میں ہم پر بہت سے لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں یعنی ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں ان کے ادا کرنا. خاص طور پر والدین کے حقوق ہیں, پڑوسیوں کے حقوق, بڑوں کے حقوق, چھوٹوں کے حقوق اور اساتذہ کے حقوق. اساتذہ یعنی استاد کی جمع ہے, عربی میں اساتذہ کہا جاتا ہے انہیں. اساتذہ کے حقوق, ان سب کے حقوق عائد ہوتے ہیں یعنی لازم ہوتے ہیں کہ انہیں ادا کیا جائے. احترام انسانیت کے زمرے میں ان تمام, زمرے کا مطلب ہوتا ہے گروہ یا جماعت, احترام انسانیت کے زمرے میں ان تمام حقوق کا احسن طریقے سے ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اب اگر والدین کے ساتھ آپ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ادا کرنے کو, یعنی ان کی خدمت کرنا, ان کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرنا, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور جس بات میں آ کے گناہ اور غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کا احساس کریں ہم, اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اور کوشش کریں ہم کہ اچھے رویے جو ہے وہ اختیار کریں. والدین کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, بڑوں کے حقوق, چھوٹوں کے حقوق اور اساتذہ کے حقوق احسن طریقے سے یعنی اچھے طریقے سے, بہت بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کیا کریں, کوشش کریں. یہ ہماری کیا ہے, ذمہ داری ہے. تو یہ بھی احترام انسانیت کیا رہے گا. یعنی اب والدین کے سامنے
جو ہے وہ اکڑ کر کھڑے ہو جانا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے، اچھے رویے اختیار کرنے چاہیے. اور یا اساتذہ کے سامنے بدتمیزی کرنا، انہیں جو ہے وہ اکڑ کر کھڑے ہو جانا، یا اس طرح کا بیہیو کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ظاہر کرنا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. نہ تو اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، نہ اپنے اساتذہ کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ اپنے بڑوں کے ساتھ ہونا چاہیے. چھوٹوں سے بھی بہت تمیز و تہذیب سے جو ہے وہ ہمیں پیش آنا چاہیے. اب سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے بڑوں سے اور کس طرح بچوں سے جو ہے وہ سلوک کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات پڑھیں گے اور پھر اس طرح بیہیو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سنت بھی ہو جائے گی، یعنی ہمیں اس کا ثواب ملے گا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنانے کی کیا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور یہی چیز تو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایسا کرنے کی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، متنبہ کا مطلب ہے سختی سے منع کیا، خبردار راستے میں نہ بیٹھنا. یہ جو گلی کوچوں میں راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، اس میں سختی سے منع فرمایا کہ راستوں میں مت بیٹھنا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی مجبوری ہو تو؟ بعض اوقات ایسا ہے کہ کوئی مجبوری ہے، کوئی کام مطلب بہت سارے ہمارے کام کرنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ راستے میں اپنی چیزیں رکھ کے بیٹھتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی مجبوری ہو تو؟ اب یہ روڈ پہ بعض اوقات جو ہے رنگ والے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ مزدور وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر مجبوری ہو تو آپ سے ارشاد فرمایا مجبوراً راستے میں بیٹھنا ہو تو پھر اس کا حق ادا کرو. صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ راستے کا کیا حق ہے؟ آپ سے نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ تکلیف نہ بنو. اب جو راستے سے گزرنے والے ہیں ان کے لیے کسی قسم کی تکلیف کریٹ نہ کی جائے، یہ راستے کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راستے میں لوگوں کے لیے رکاوٹ تکلیف بننا نہ صرف غلط عمل ہے بلکہ یہ احترام انسانیت کے بھی منافی ہے. منافی کا مطلب ہے احترام انسانیت کے خلاف ہے. کیونکہ جب کوئی راستے میں گاڑی پارک کرتا ہے، راستے میں دکان لگاتا ہے، راستے میں فنکشن کرتا ہے یا راستے میں کرکٹ وغیرہ کھیلتا ہے تو وہ ہر اس شخص کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتا ہے جو راستے سے گزر رہا ہوتا ہے. اب یہ گاڑی پارک کرنا تو اس انداز سے پارک نہیں کرنی چاہیے کہ اب دوسرے شخص کو دقت ہو. بہت سے لوگ ایسے پارک کرتے ہیں گاڑی کہ دوسرا شخص اپنی گاڑی نکال نہیں سکتا یا کوئی اور تکلیف جو ہے اس کو. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پارک کر کے گیا، دوسرے نے آگے اس کی اس طرح پارک کر دی کہ فوری طور پر اگر اسے گاڑی نکالنی ہے تو وہ نکال نہیں سکتا. اور اگر کسی کی جان بچانی ہو، کہیں ہاسپٹل میں ہو اور وہ فوری طور پر اپنی گاڑی نکال کے لے جانا چاہے تو نہیں لے جا سکتا. بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، لوگ دوسروں کے دروازوں کے آگے گاڑی اپنی پارک کر دیتے ہیں. اب ہم نے دروازہ کھولا کہ ہم جلدی سے نکلیں تو پتہ چلا وہ کسی اور کی گاڑی پارک ہوئی بھی ہے. تو یہ تکلیف کا باعث ہے، کیا پتہ کسی کو کتنی اشد ضرورت ہو. تو اسی کے علاوہ دکان لگانا اس طرح نہیں لگانی چاہیے کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے. راستے میں فنکشن ہو رہا ہے، فنکشن تو بالکل ہی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے کہ اب یہ جو ہے وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں اتنے بڑے بڑے ٹینٹ لگتے ہیں، اب لوگوں کے لیے دقت کا باعث ہے. یا پھر اتنے تیز آواز میں گانے اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، کوئی بیمار ہے کچھ ہے. راستے میں کرکٹ وغیرہ کھیلیں لیکن اس طرح نہیں. اب راستوں میں کھیلنا، اب یہ میدان بنائے گئے ہیں اور جگہیں ہیں تو اس طرح جو ہے وہ راستوں میں جو بھی اس طرح کا عمل کریں گے تکلیف کا باعث بنیں گے تو ظاہر ہے یہ سب گناہ بھی جائے گا اور احترام انسانیت کے کیا ہے یہ خلاف ہے. بس انسانی حقوق کی ادائیگی بھی احترام انسانیت کا اہم تقاضا ہے. تو اس سبق سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں احترام انسانیت کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور اگر ہم اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو انسان کہلانے کے لائق نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی دین کی تعلیمات پر عمل کریں صحیح طریقے سے، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. تو یہ احترام انسانیت اگر ہم اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے تو وہ شخص انسانوں میں بھی عزت والا کہلائے گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی کیا ہے عزت والا کہلائے گا. اب آ جائیے اس کے کام کی طرف. اس کا کام سوال نمبر 1 میں کیا ہے؟ 10 سوالات کے جوابات دیجیے. الف کیا ہے؟ احترام انسانیت سے کیا مراد ہے؟ اب یہ آپ 8 کلاس میں آ گئے ہیں، آپ اس چیپٹر کو دوبارہ پڑھیے گا صحیح طریقے سے، اس میں سے آپ کو آنسر مل جائیں گے یا اب آپ نے خود کرنے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ احترام انسانیت کے حوالے سے قرآن پاک کی کیا تعلیم ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر انسانی مساوات کا مطلب ہے برابری. حجۃ الوداع کے موقع پر انسانی مساوات کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اور راستے کا ہم پر کیا حق ہے؟ یہ سارے جوابات آپ اپنی کتاب کو دوبارہ پڑھیے گا سبق کو اور اس میں سے آپ دے سکتے ہیں. یہ کر کے لگ کر آنا ہے آپ نے اپنی کاپی میں. پھر اس کے بعد سوال نمبر 2 کیا ہے؟ سبق کے مطابق درست جواب پر نشان لگائیے. اگر اب آپ کی کتاب جو ہے وہ نہیں ہے تو اپنی بک پر کر لیجیے گا یہ کام، تو اس بک کو چیک کر لیں گے. اگر پرانی ہے
تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی کاپی میں صاف ستھرا اتاریے گا اور پھر اس پہ کر کے لے کر آئیے گا۔ سوال نمبر 3، درج ذیل تراکیب کا مطلب لکھیے۔ اب اس کی میننگ آپ کو میں نے جو سبق پڑھایا ہے اس میں یہ سارے جو ہے وہ سمجھائے ہیں، اس کے معنی لکھیے گا اور درج ذیل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ امتیاز، یعنی میں نے میننگ بتائے تھے، امتیاز فرق کرنا، بدلہ کیا ہے، تقوی، علم بردار اور احترام، اس کے اپنے جملے بنانے ہیں۔ اور سوال نمبر 5 کیا ہے، سبق کے مطابق خالی جگہیں مناسب لفظوں سے پر کیجیے۔ یہ آپ اپنی کتاب پہ کر لیجیے گا، اور ورنہ اگر کتاب پرانی ہے تو پھر بک کاپی میں کیجیے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہے طلباء سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف کتابوں سے اس عنوان پر 150 الفاظ کا مضمون لکھیں۔ یہ مس آپ کو دے دیں گی اور یہ آپ جو ہے وہ مس سے لے کر جائیے گا، پھر اپنی کاپی میں کر کے لے کر آئیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔